عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچرز کو باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے جس میں ہم پڑھیں گے اخلاق و آداب کے بارے میں، یعنی کہ اچھے اخلاق کے بارے میں۔ اب اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اچھے اخلاق کے متعلق پڑھیں گے اور اپنی عملی زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنا سکیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے، ایک ریسرچ کریں گے، سروے کریں گے کہ اگر ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی کس قدر بہتر ہو جائے گی اور ہم ترقی کی طرف بڑھیں گے۔ یہاں پر ہمیں مختلف واقعات کے ساتھ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، یعنی کہ ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک شعر ذہن میں آیا ہے کلاس، جس میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ احسان دانش کی ایک نظم میں، نعت میں، 2 عالم کا امدادگار آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 عالم کا امدادگار آ گیا ہے، ایک چھوٹی سی ایک مصرع ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، جس پہ ہم چل کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آسان الفاظ میں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی کہ دونوں جہانوں کے لیے، دونوں جہان کون سے ہیں؟ دنیا اور آخرت، 2 جہاں، ٹھیک ہے، کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، اور آپ سے سب سے مین بات کہ آپ سے انسان تو ظاہر سی بات ہے اشرف المخلوقات ہے، ذہن رکھتی ہے، زبان رکھتی ہے، اپنے احساسات، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز بہت ہی ہم دیکھتے ہیں، بہت ہی غور طلب ہے کہ آپ سے جانور اور پرندے بھی شکایت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ غم گسار تھے۔ غم گسار کا مطلب ہوتا ہے غم بانٹنے والے، ٹھیک ہے، دوسروں کے دکھ درد میں جو ہے وہ شریک ہونے والے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مختلف واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اچھا، سب سے پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اب سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اپنے چیپٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یعنی کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ صحابی پڑھتے ہیں نا، تو صحابی کا مطلب ساتھی ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آسان الفاظ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر سب لوگ کچھ وقت کے لیے رکے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، جب وہ سفر کر رہے تھے تو اب جیسے سفر سے انسان تھک بھی جاتا ہے، تو وہاں پر وہ پہنچ کر کچھ دیر کے لیے انہوں نے ریسٹ کیا، یعنی کہ رک گئے۔
تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پیارے بچوں کہ ایک چڑیا جو ہے وہ مسلسل چوں چوں کر رہی ہے۔ اب دیکھیں چڑیا کی طرف بھی آپ کی نظر تھی اور وہ مسلسل یعنی کہ بول رہی تھی، چوں چوں کر کے بول رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس چڑیا کو کیا ہوا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ اب دیکھیں چڑیا بھی حضرت وسلم سے شکایت کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ جو بول رہی تھی وہ شکایت کر رہی تھی کہ کسی شخص نے اس کا جو گھونسلہ تھا، گھونسلہ کون سا تھا؟ جہاں پر چڑیا رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر کو ہم گھونسلہ کہتے ہیں، اور وہاں سے اس کے جو بچے ہیں وہ اٹھا لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کیا کہ فوراً جو ہے وہ چڑیا کے بچے جو ہیں وہ اس کے گھونسلے میں رکھ دیے جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس چڑیا کے ساتھ جو ہے وہ غلط ہوا ہے، بے شک وہ چڑیا ہے لیکن اس کے گھونسلے سے اس کے بچے نہیں اٹھانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب اس نے بچے جو ہیں وہ اس چڑیا کے گھونسلے میں رکھے تو چڑیا کیا ہو گئی؟ خوش ہو کر خاموش ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی تھی، پریشان تھی، اور حضرت وسلم سے شکایت کر رہی تھی کہ اس شخص نے میرے جو ہے وہ بچے گھونسلے سے اٹھا لیے ہیں۔ جیسے ہی اس کے گھونسلے میں بچے رکھ دیے گئے واپس تو چڑیا جو ہے وہ خوش ہو کر کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2675 میں یہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ میں یہ جو ہے وہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ مختلف حدیث کو سرچ کریں، واقعات کو دیکھیں، پڑھیں اور ان سے سیکھیں بھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمارے پاس ایک واضح جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ تو کرنا ہی چاہیے اچھا سلوک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا ڈیئر فرینڈس، بہت ہی انٹرسٹنگ ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ تو کرتے ہی تھے، کیونکہ انسان تو آپ کو پتہ ہے شکوہ بھی کر سکتا ہے، شکایت بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی یا کچھ آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ فوراً سے اپنی مدر کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جانور بھی، انہیں بھی پتہ ہوتا تھا، پرندوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ ہماری بات سننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم ان سے شکایت کریں گے اور وہ ہم سے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ رویہ رکھیں گے، ہمارے مسئلے کو حل کریں گے اور اچھا سلوک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے کافر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی، پرندوں سے بھی بہت زیادہ نرمی سے پیش آتے تھے، ٹھیک ہے۔ نرم دل ہونا چاہیے انسان کو، بالکل بھی سخت دل نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، جس طرح مثال کے طور پر ہمارے راستے میں، ہمارے گھر میں، آپ کو پتہ ہے چیونٹی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں دیکھ کر چلنا چاہیے کہ کہیں چیونٹی جو ہے وہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے، اس کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے پیارے بچوں، آج سے ہی آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے اپنی چھت پر 2 چھوٹے چھوٹے سے برتن لینے ہیں، مٹی کے لے لیں، کسی دوسرے برتن لے لیں، گھر سے کوئی لے لیں، بے شک آپ نئے خریدیں نا۔ اس میں اپنی چھت کے اوپر جو ہے اپنی مدر کے ساتھ جا کر آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ چڑیاں جو ہوتی ہے اس کو پانی بھی دینا ہے اور دانہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ پرندے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ دیکھیں ان کو کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ملتا نا،
اور یہ بیچارے پورا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کو کھانا ملے تو پھر یہ اپنے گھونسلے میں لے کے جائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پیرنٹس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو پرندے ہیں ان کو کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، یہ ادھر ادھر بیچارے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی چھت کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، دانہ بھی رکھنا ہے ان کے لیے اور پانی بھی رکھنا ہے۔ جب یہ پانی پئیں گے، دانہ کھائیں گے تو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے دعا کی جائے؟ ہاں جی بالکل۔ اب دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا یہ پھر بلی ہوتی ہے، اس کی کسی برتن میں دودھ رکھ لیا، ٹھیک ہے، کسی سائڈ پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بھوکی ہوتی ہیں، ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ اور یہ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان تو نہیں دی نا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہم تو بولتے ہیں نا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو یہ نہیں بول سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں، اور اللہ اگر ہم سے خوش ہوں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ چلیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کلاس۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا کائنات میں، ہمارے لیے بھیجا اور پیغام دے کر بھیجا، اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان پہ اگر چلیں تو ہم بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا اپنے رسول کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تاکہ جا کر آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگ اچھی زندگی گزاریں، ان کو سکون ہو۔ اب دیکھیں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم نے جو ہے جب بھی ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں خوشی حاصل ہوگی، ہمیں سکون ملے گا، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم سکون سے بھرپور زندگی گزاریں۔ چلیں اب اس ٹاپک کو پڑھ لیتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں اس سے ہمیں کیا کیا باتیں ملتی ہیں، کیا اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے امی ابو کی بات مانیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے امی ابو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے شرارتی ہیں، میری بات نہیں سنتے، لیکن کسی کسی بچے کی تعریف بھی کرتے ہیں وہ، ہے نا۔ اب بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسکول میں بھی اچھے ہوتے ہیں، جب ان کے پیرنٹس ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا بچہ اتنا اچھا ہے، اتنا ہمیں اس پہ فخر ہے، یہ ہماری بات سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے۔ تو اس وقت ٹیچر کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس کو بھی، اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، اور بچہ بھی کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے سے خوش ہیں، میرے امی ابو خوش ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو ریلیشنس ہیں، وہ آپ سے سیٹسفائی ہیں، آپ سے خوش ہیں۔ تو اس سے تو بڑی بات کوئی نہیں ہے نا پیارے بچوں۔ اب نیکسٹ دیکھیں، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان سے بالکل بھی لڑائی نہیں کرنی، دوستوں کے ساتھ بالکل لڑائی نہیں کرنی، ان کے مشکل وقت میں آپ نے کام آنا ہے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ان کے مشکل وقت میں ان سے آپ جو ہے وہ ناراضگی اختیار کر لیں، آپ ان سے ناراض ہو جائیں، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ناراض نہیں ہوتے کسی سے، دوستوں کو اچھے ناموں سے پکاریں۔ ہاں جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو برے نام سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا
ان سے ناخوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اللہ کو ناراض کرنا ہے بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور دوستوں کو بھی ناراض نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اگر آپ اچھا سلوک کریں گے، اس کی مخلوق کے اچھے نام رکھیں گے، ان کو پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر آپ کوئی دوست ہے اس کو نک نیم سے پکارتے ہیں تو اس کو اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ اس کا نام بگاڑ دیں گے تو کتنا بری بات ہے، ٹھیک ہے. آپ کا بھی کوئی نام بگاڑ سکتا ہے کہ یار میرا بھی نام اس نے بگاڑ دیا ہے، کتنی غلط بات ہے، ٹھیک ہے. وقت کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، اور بڑوں کو سلام میں پہل کرنی ہے. پہل کا مطلب ہے پہلے کرنا ہے سلام، ٹھیک ہے. السلام علیکم اونچی آواز سے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بچہ ہے جو کتنا اچھا ہے، اس کو کتنا اچھی تربیت دی گئی ہے، پڑھتا ہے، کتنے اچھے اسکول میں پڑھتا ہے کہ ٹیچرس نے اس کو بتایا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ اچھی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا باقی چیزوں کو بھی جو ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ اچھا ثابت کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. گندے بچے تو نہیں بننا نا، آپ اچھے بچے بننا ہے، اپنے پیرنٹس کی بات کو سننا ہے. جو آپ کے امی ابو بات کہیں گے آپ نے ان کی بات سے بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور اپنے پیرنٹس کو سب سے اچھا دوست بنائیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو بھی اچھی بات ہے، غلط بات ہے، صحیح بات ہے، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں نا غلط کام کر کے، ٹھیک ہے. اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے، نہیں ہم پیرنٹس کو نہیں بتائیں گے ہم نے غلط کام کر لیا، کیا پتہ وہ ہمیں ڈانٹے، ہے نا، دل میں سوچ رہے ہوتے نا، ٹھیک ہے. جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم بھی سوچتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل بھی یہ بات نہیں سوچنی. آپ نے جو بھی غلط کام کیا ہے نا، جھوٹ بولا ہے، کسی کی چیز لی ہے، فوراً اسے اپنے پیرنٹس سے شیئر کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا پھر بھی آپ نے پیرنٹس کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. لازمی. ہم اچھے کام تو بتا دیتے ہیں لیکن برے کام نہیں بتاتے، تو جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے اچھے دوست آپ کے کون سے ہیں؟ آپ کی امی ابو ہیں، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ماما پاپا ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے نماز وقت پر پڑھنی ہے، اسکول وقت پر جانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اسکول لیٹ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا آپ کی ٹیچر آپ کو کھڑا کر دیتی ہیں، آپ کو پنش کرتی ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا کام بھی لیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم ہی آپ کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہوتا ہے. کیا برا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیچر ڈانٹ رہا ہوتا ہے کیوں لیٹ آئے ہیں، روز آپ لیٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو آنکھ نہیں کھلتی تو آپ الارم لگا لیں، ٹھیک ہے. اگر وین والے کا ایشو ہے تو آپ وین والے کو پہلے سے بتا دیں کہ میری ٹیچر بہت ڈانٹتے ہیں، تو پھر وین والے بھی لیٹ نہیں ہوں گے. ہاں اگر کبھی کبھار آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ٹیچر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ روز روز لیٹ نہیں ہوتا، پھر آپ کو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ روز روز جان بوجھ کے لیٹ کریں گے اور پھر جا کے وہاں پہ بہانے بنائیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آنکھ نہیں کھلی، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اپنی بھاری کا انتظار. جب مثال کے طور پر ہم بل جمع کروانے جاتے ہیں، ہم شاپ سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ پیچھے کھڑے اور آپ سب سے جا کے آگے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. یہ غلط بات ہے. آپ نے آپ کی جہاں پر سیٹ بنتی ہے، آپ کی جہاں پہ جگہ بنتی ہے، آپ نے وہیں پہ کھڑا ہونا ہے اور بالکل بھی آگے نہیں جانا اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، بڑا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. آپ کا اپنا جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، باہر کا کوئی بندہ ہو، ٹھیک ہے. باہر کا بندے کا مطلب ہے کوئی آپ کو نہ جانتا ہو، پھر بھی آپ نے اس کو سلام کرنا ہے. سلام کرنے میں پہل کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو سلام پہلے کرنا ہے. پہل کا مطلب ہوتا ہے پہلے کرنا. اچھا، بڑوں کا ادب کرنا ہے. کوئی بھی آپ کو راستے میں ملے تو آپ نے اس کو سلام کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملنا بھی ہے. اچھا، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں کہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کے بارے میں بات کی ہے کہ اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں. عالی کا مطلب ہے اعلیٰ سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت بہترین، بہت ہی اچھے اخلاق، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اخلاق ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں. دوسرے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح بنیں. وہ کون سے لوگوں سے کہتے ہیں؟ وہ آپ کی اخلاق دیکھ کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
اخلاق میں ساری چیزیں آتی ہیں، اخلاق میں صرف ایک چیز نہیں آتی کہ آپ اپنے پیرنٹس کی بات سنیں، اپنے بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، دوستوں کو اچھے ناموں سے پکاریں، وقت کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، وقت کی پابندی کریں گے تو کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، کبھی بھی آگے جو ہے وہ اپنی مسجد میں جائیں تب بھی اپنے جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، کبھی بھی آگے لوگوں کو پھلانگ کے آگے جا کے کھڑے نہ ہوں، کسی محفل میں جائیں تب بھی جہاں پہ آپ کو جگہ ملے، یہ نہ آپ اچھی سے اچھی جگہ کا انتظار کریں کہ نہیں مجھے وہاں پر جگہ ملے گی میں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے، محفل میں، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی کے جو ہے وہ فوتگی ہو جاتی ہے وہاں جاتے ہیں، تو آپ نے اپنی باری جو ہے وہ کا انتظار کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، اور جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہاں پہ ہی بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سے بڑوں کا ادب کرنا ہے، جو بھی ملے تو اس کو سلام کرنا ہے، اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور جو بھی ملے، آپ کا استاد ملے آپ کو، آپ کے کوئی بھی بڑے ملے، آپ نے ان کو سلام میں پہل کرنی ہے، اور آپ نے اپنے نہ جاننے والے کو بھی سلام کرنا ہے، جو آپ کو نہیں جانتا، جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی آپ نے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام سے جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے، اور السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے، آپ پر سلامتی ہو، تو آگے سے جو وعلیکم السلام کہتے ہیں وہ بھی آپ کو دعا دے رہے ہوتے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، دیکھیں اس کا مطلب کتنا اچھا ہے، اور پورا آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی اچھی بات کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ اخلاق بہت اچھا تھا، اور رسول وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسی اچھی بات کے ساتھ کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہت اچھا کرنا ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا کلاس۔